سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سیدنا ابی سعید بن المعلیٰ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ نبی اکرم فخر معظم تاجدار عرب و عجم مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ پروانان سرکار کا ایک جنمٹ ہے کہ جبریل بھی آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام بھی آپ خدمت میں موجود ہیں کہ یک بارگی آسمان سے گھمسان کی آواز آتی، گرج کی آواز آتی۔ جبریل اپنے سر کو، اپنے منہ کو آسمان پر اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آج یہ آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو سب سے پہلی مرتبہ کھل رہا ہے۔ آج تک یہ دروازہ پہلے کسی نبی کے اوپر، کسی رسول پر نہیں کھلا، جس کو اللہ جل شانہ نے کھولا ہے آج اس آسمان کے دروازے کو۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نمودار ہوا اور جبریل نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دروازے فرشتہ نازل ہوا ہے، یہ بھی اس کائنات پر پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے۔ وہ فرشتہ، عظیم فرشتہ آپ خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا رب کائنات نے آپ کو دو نور عنایت فرمائے ہیں، دو ایسے عظیم نور عنایت فرمائے ہیں جو آج تک کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو، کسی مقرب کو، جو آج کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کون سے نور ہیں؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو سورۃ فاتحہ ہے اور ایک خواتین سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ دوسرا نور ہے، اور وہ ایسا عظیم نور ہے جو نور کسی نبی کو بھی اللہ نے عنایت نہیں فرمایا۔ تو سورۃ فاتحہ ایسا عظیم ایک نور ہے جس کو القرآن کا نام دیا گیا ہے۔ کا معنی ہوتا ہے ماں، اصل یا بنیاد۔ القرآن، قرآن کی بنیاد، قرآن کی اصل، قرآن کا خزانہ، یعنی معنی قرآن کا یہ خزانہ ہے، معنی قرآن کا یہ خزانہ ہے، یا علوم قرآن کا یہ خزانہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے آسمانی علوم ہیں کتابوں کے، وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں ہیں، اور قرآن کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کو القرآن کہا جاتا ہے کہ تمام علوم کی یہ ماں ہے، یا کا معنی جو ہوتا ہے نا، اس کو امام بھی کہا مفسرین نے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ امام ہے تمام صورتوں کی، سب سے پہلے یہ صورت ہے۔ امام جب سب سے پہلے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے، تو تمام قراتوں سے پہلے سورۃ فاتحہ کی قرات کی جاتی ہے۔ یہ اس لیے امام بھی ہے، سب سے پہلے اس کی قرات کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابی سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نماز پڑھ رہا تھا، جب نماز پڑھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، بلایا کہ ابن معلیٰ میری بات سنو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا تو میں نے جواب نہ دیا۔ جب میں نے نماز مکمل کی تو اپنے آقا مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے ابن معلیٰ، میں نے تجھے آواز دی، تم جواب نہیں دیا۔ عرض کہ حضور میں تو نماز میں تھا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے ابن معلیٰ تو نماز کس کی پڑھ رہا تھا؟ میں تمہیں بلاؤں تم مجھے جواب نہ دے؟ تیرا فرض بنتا تھا جب میں تمہیں بلاتا نماز چھوڑ کر میری آواز کو پہلے لبیک کہتا، بعد نماز ادا کرتا۔ تو سب نماز جو ہے وہ میرے فرمودات کے اندر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابن معلیٰ، میں نے آج آپ کو مسجد نکلنے سے پہلے ایک بہت بڑی قیمتی بات بتانی ہے۔ ضرور ٹھیک ہے،
آپ سے مسجد میں مصروف رہے، جب نکلنے لگے میرے بازو کو پکڑا، بازو کو پکڑ کر جو ہے آپ جو ہیں مسجد دروازہ تک آتے ہیں، تو میں عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے فرمایا تو میں ایک بات بتاؤں گا، تو آپ نے بتائی نہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اعظم القرآن ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اعظم القرآن ہے۔ تمام قرآن، تمام کتابوں سے سب سے اعلیٰ جو کتاب ہے، سورت ہے، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ یعنی تمام کتابوں کے علوم سورۃ فاتحہ میں، تمام کتابوں کے معنی سورۃ فاتحہ میں، قرآن کے معنی سورۃ فاتحہ میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی عظیم صورت ہے، اس کے ہر ایک حرف کے بدلے رب کائنات جو بھی کوئی مانگے گا اس کو منہ مانگی مراد عنایت فرما دے گا۔ اب سورۃ فاتحہ کے 140 حروف ہیں، 140 حروف ہیں۔ آقا نامدار نے اپنی امت پہ کتنی بڑی عنایت کی ہے، کتنے بڑے احسانات ہیں۔ امت جو ہے کتنی محروم ہے اس آقا کائنات کے احسانوں سے۔ فرمایا ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لو گے تو پورے قرآن کے علوم تمہیں مل جائیں گے، پورے قرآن کے علوم کا فیضان تمہیں مل جائے گا۔ اگر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو گے تو پوری آسمانی کتابوں کے تمام علوم کو جو پائی جاتے ہیں ان کا فیضان تم کو مل جائے گا۔ اگر سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لو گے تو 140 منہ مانگی مرادیں رب کائنات تم کو عنایت فرما دے گا ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنے سے۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا۔ شفاء لکل داء، الفاتحہ تو شفاء لکل داء۔ فاتحہ جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کوئی بھی بیمار ہو، ایک بات آپ بتا رہا ہوں، لا علاج مریض ہو تو بڑی آسان بات بتا رہا ہوں کہ لا علاج جو مریض ہے اس مریض کے لیے یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا اس کو پڑھو۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس کو 7 مرتبہ پڑھو۔ اول آخر درود پاک کا وظیفہ کرو، درود پاک کا وظیفہ کرو نا اول آخر، تو اس کے بعد پانی کا گلاس پاس رکھو، اس پر پھونک مار دو، یا بیمار کو پھونک مار دو، بیمار کو پھونک مار دو تو بیمار شفا یاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام جنگل کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں نے کیا دیکھا، ایک چروایا ہے جو درخت سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ پتہ چلا اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، زہریلا سانپ اس کو ڈس گیا تھا۔ وہ چروایا آپ کے پاس آئے صحابہ کرام کے، کہا کہ تمہارے پاس کوئی دوائی اس کی ہے؟ کہا بالکل ہمارے پاس دوائی ہے۔ ایک صحابی ایک جان سر آگے بڑھے، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، وہ آخری لمحات پہ تھا، نزا کا عالم تھا، سورۃ فاتحہ پڑھ جہاں پہ سانپ ڈس رہا تھا تو پھونک مار دیا تو اسی وقت شفا یاب ہو یا تو اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ کہنے لگے یہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے پھر 40 بکریاں ہدیے کے طور پر صحابہ کرام کو دی، جن کا ذکر آپ کے پاس کیا گیا، پاون فناک مارے اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر کوئی وظیفے کا، ورد وظائف کا، بتانے کا، کسی طویل کا، کسی عمل کا کوئی اجر اگر لینا چاہے، اپنی مرضی کو دیتا ہے اس کا لینا جائز ہے، لیکن مجبور کا لینا جو اس کو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، فالو بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، اور سبحان اللہ سے اس کے اندر تم جو ہے نا لائک بھی کرو۔